فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا جڑا بندہ میرے محمد دا کلمہ پڑھن تو بعد مرضیاں اپنیاں کرے گا، میرے نبی دی مخالفت کرے گا، یخالفون عن امری، امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امر میں نا حکم، امر میں نا رسول اللہ دا حکم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جڑا بندہ رسول اللہ دی نافرمانی کرے خوشی دے اندر غمی دے اندر، محدث نے آکے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، محدث دی ماں کہتی ہے میں دلہن دا انتخاب نہیں کرنا ہے کہ محمد دی حدیث دے سنت دے مطابق کرنا ہے، جا بیٹا تیری بیوی ہے، میں 3 دن امتحان لے آیا، سب کو پہلے میں دا امتحان قرآن دے اندروں لے آیا، میں پہلے رات دی دلہن نو دیکھے آیا جڑی رات جویں جنت دے بارے جویں قبر دی پہلی رات دے بارے حدیث دے اندر آتا ہے، نم کا نومت العروس، جڑا مواحد ہوئے گا، توحید پرست ہوئے گا، سنت متوالا ہوئے گا، نمازی ہوئے گا، جب قبر دے اندر تسی لٹا کے آتے ہو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، یہ سوالہ دے صحیح جواب دیتے ہیں، اللہ دے فرشتے روانے نے نم کا نومت العروس، ان سو جا جویں نئی نویلی دلہن سو دیئے فرشتیاں دی مثال ہے، پہلی رات دی دلہن نو کوئی نہیں اٹھاتا، ماں کی آندی ہے، ماں کہتی ہے میں امتحان میں ہے، پہلی رات دی دلہن نے اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز تہجد ادا کی ہے۔ جس گھر ایسی بیوی ہو وہ گھر سکون اور جنت کیوں ہو؟ دلہن کا انتخاب پیسے دیکھ کر، دلہن کا انتخاب خاندان دیکھ کر، دلہن کا انتخاب جہیز دیکھ کر، دلہن کا انتخاب خوبصورتی دیکھ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو چھوڑ دو، پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، جہیز نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اونچا خاندان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر دینداری نہیں ہے نا تو بربادی بربادی۔ ایک لوڈی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے پاس لوڈی تھی، گانے گا رہی تھی، اس صحابی نے جا کے نبی پاک کو اللہ نے رسول جا کی جو لوڈی لبی ہے جنگ دے وچوں لوڈی لبی تے ہن میں گھر گیا تے نبی علیہ السلام کو گانے گا رہی سی، کی کر رہی سی؟ نبی پاک نے فرمایا فوراً کرو کاٹو، تیری اولاد کو برباد کر دے۔ ایمان نال دسو میں پوچھنا نہیں چاہتا نہ ہاتھ کھڑے کرانا چاہتا، تہاڈیاں بیویاں موبائلاں دے وچ گھروں میں گانے، بچہ رو رہے ہیں گانا موبائل تے لگا کے ماں نے سامنے رکھ دینا ہے، وہ کی کہے گی؟ وہ کی سمجھتی ہے ماں جو بچپن دے اندر بچے دا دل گانے تے بہلا رہی ہے، یہ بڑا ہو کے کی حافظ عالم بنے گا؟ جس کو بچپن دے اندر جس کی میموری ہے، آج کل میموری کارڈ تے تمہیں دس دیتا ہے نا، اور اتنے جی بی کئی لاکھ جی بی ڈیٹا تیرے دماغ دے اندر سیو ہے بچپن تو، جس ذہن دے اندر بچپن تو گانے جھوٹ لادینیت، جس بچے دے بچپن دے ذہن دے اندر لادینیت چھا جائے گی، سیو ہو جائے گی، وہ بڑھاپے تک نہیں نکلے گی۔ لوڈی گانے گا رہے، محبوب نے فرمایا نگاہ اس کو دو، یہ تو یہ رہا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس خاون کی بیوی نافرمان بے ادب اور گستاخ ہو وہ فوراً اس کو چھوڑ دے، صرف چھوڑے نہ بلکہ صحیح حدیث ہے جب تک وہ طلاق نہیں دے گا گستاخ اور بے ادب عورت کو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کرے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ جس گھر کی جس خاوند کی بیوی بے ادب اور گستاخ ہے، نافرمان ہے، جب تک وہ
چھوڑے گا نہیں اس کی اللہ کوئی دعا بھی قبول نہیں کرے. بیٹیوں کی تربیت نہیں ہوئی. مسلمان ہے قریشی، بڑی نمازیں جمعے جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو مسجد کی طرف، اچھی بات ہے، چلو ٹھوکر لگے پھر بھی مسجد کی طرف آ جانا اچھی بات ہے، لیکن وہ دکھ بھی تیرے لیے خیر کا ثابت ہوگا جس دکھ کے بعد تجھے ہدایت مل جائے، جس پریشانی کے بعد تجھے ہدایت مل جائے. ماں کہتی ہے پتر پہلا امتحان لے ہے تیری بیوی شب زندہ دار ہے، دوسرا امتحان لے ہے میں نے کو حدیث بھی سنی نہیں اس کو کہ بہت ساری ذخیرہ حدیث یاد ہے، بہت ساری میرے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. یہ حافظہ عورت اور امور خانہ داری یہ تیسرے نمبر پہ. اس کو ہانڈی پکانے بھی آتی ہے، اس کو کپڑے دھونے بھی آتے ہیں، اس کو صفائی کرنی بھی آتی ہے. آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ساڑی تے شہزادی ہے جی، اسی کدی نو کام نو ہاتھ ہی نہیں لاؤ دیتا، اسی کدی نو کام نو، میرے پاس جھگڑا ایک آ گیا کہ اس بات پہ کہ جی بچی کام ہی کوئی نہیں کر سکتی. میں کہ پہلے اندھے سے جو لحاظ لگی لے جان لگی ہوں ظلم تسی کر رہے ہو. پہلا ظلم ہے ماں باپ نے کیتا ہے. اپنے گھروں میں ہر بیٹی شہزادی ہوتی ہے، لیکن کام کرنا یہ شہزادیوں کے خلاف نہیں ہے. وطاعت والا اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا، خاوند کو خوش کرنا، راضی کرنا. وہ یاد نہیں ہے ام طلحہ کا واقعہ؟ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا ابو طلحہ کا فوت ہو گیا، خاوند سفر میں ہے، سفر سے خاوند تھکا ہوا آیا اور خاوند نے آ کر کھانا کھایا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری. جب صبح کا وقت ہوا تو خاوند کہتا ہے میرا بیٹا تو لے آؤ، ابو طلحہ کہتا ہے میرا بیٹا تو لاؤ، رات بھی نہیں ملا. یقیناً میرا تخیل اور تصور کہتا ہے کہ رات بھی ابو طلحہ نے ضرور، جو بندہ باہر تھکیا ہوا آوے بندہ چھوٹے بچیاں کو سینے لگا کے اپنا کیا نہ میرا تھکیوا لگ گیا. یقیناً ابو طلحہ نے طلب کی ہوگی کہ میرا بیٹا، پتہ نہیں اس اللہ کی بندی نے کیا کیا کلمات کہہ کہ ابو طلحہ کو تسلی دی ہوگی کہ میرا خاوند تھکا ہوا ہے، میرا خاوند، میں بڑی اونچی باتیں کر رہا ہوں، ذرا سوچے غور کرے. خاوند سفر تو آیا تھکیا ہوا اور بیٹا گھر فوت ہو چکا ہے. بیوی نے دسیا، سبحان اللہ کیسی صابرہ شاکرہ بیوی. بیٹے کی میت کون ہے؟ کبھی تصور کرو میری ماں و بہنوں، صبر شکر کس چیز کا نام ہے؟ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی سے صبر اور شکر ختم ہو گئے. کبھی سوچو ام طلحہ کے بارے میں، میری ماں اور بہنوں یہ پیغام تمہارے لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے. تسی کہتے ہو ساڑی بچی جڑی نہ جناب وہ ساس دی خدمت کر سکتی، نہ سورے دی خدمت کر سکتی ہے. اگرچہ اس پہ لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساس اور سسر جو ہے بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی دوسرے ماں باپ اس کے ساس اور سسر ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ایسے ساس اور سسر کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی بربادی اور ہلاکت ہے. پاس میت بیٹے کی اور بیوی خاوند کی خدمت کر رہی ہے. زمانے میں کوئی مثال ملتی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی مثال ملتی ہے کہ بیٹے کی میت پئی ہوئے بیٹے کی اور عورت اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے خاوند کو محسوس بھی نہ ہو دے، اپنے خاوند کو محسوس بھی نہ ہو دے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، انتہائی میری عقل جواب دے جاتی ہے، ام طلحہ تو کیسی عورت ہے، کس مٹی سے بنی ہوئی ہے، تو نے اپنے خاوند کو ہوا تک نہ آنے دی کہ تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے. تو نے اس کو کھانا دیا ہوگا، تو نے اپنے خاوند کی خدمت کی ہوگی،
تو نے اس کو دبایا ہوگا، تو نے اپنے خاوند کے سکون کا خیال رکھا ہوگا، اور تجھے یہ بھی تیرے دل میں احساس ہوگا کہ میرے بیٹے کی میت پڑی ہے اور صبح میرا بیٹا قبر کے حوالے ہو جائے. میت پاس ہے لیکن بیٹی اور عورت اپنے خاوند کی گھر کیوں اجڑتے ہیں، گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ بیٹیوں والو، بیٹیوں کی تربیت. اور ہاں آگے چل کے خاوند کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، کچھ نہیں بلکہ زیادہ، کیونکہ مرد کا مام ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں. پھر کیا ہوا؟ ام طلحہ نے رات گزاری، جب صبح ہوئی تو کی آپ لیے اللہ اکبر. یہ اس آیت کی تفسیر ہے، کیڑی آیت جڑی میں خطبہ دے اندر پڑھی سی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عورتاں دا بھی نبی ہے اور مرداں دے بھی نبی نے. ام طلحہ رسول محمد رسول اللہ، ام طلحہ میرے نبی دی فرما برداری کر رہی ہیں، اپنے خاوند دی تابعداری کر رہی ہیں. رات گزر گئی ہے، صبح ہویا، خاوند آتا ہے میرا بیٹا تے لے گیا. رات اتنی گل ہو گئی کہ ام طلحہ کو خاوند پوچھتا ہے بیٹا جو بیمار سی جدوں میں گھروں گیا سی کہ وہ ٹھیک ہے؟ ام طلحہ آتی ہے بیٹا بہت ٹھیک ہے ابو طلحہ، بہت ٹھیک ہے، سارے دکھ دور ہو گئے نے، پہلے تو زیادہ آرام دے اندر ہے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اشارے نال گل کر دیتی. صبح ہوئی ابو طلحہ دا میرا بیٹا میرا پتر کتے میں آ. ام طلحہ دی اے ابو طلحہ تیرا بیٹا تے اللہ دے کول پہنچ چکا ہے. سوچو اس وقت خاوند دے دل دی کیفیت کی ہوئی ہے. میں تے رات بھی گزار بیٹھا، میں تے کیا کیفیت. ابو طلحہ دے تاثرات، ابو طلحہ دے جذبات. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے نے جلدی دے نال میرے نبی کے کول پہنچے نے. آدھے نے اللہ دے رسول علیہ السلام جی میں آیا گھر دے اندر سفر تو میرے نال اے واقعہ پیش آئے ہیں. میرے نبی نے دوروں ابو طلحہ کو دیکھا، میرے محبوب علیہ السلام ابو طلحہ دے تیور پہچان گئے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو طلحہ جڑا عمل کیتا ہے تسا میں دعا کرنا اللہ تانوں باغ لا دے، اللہ تانوں وقت لگا دے، اللہ اس عورت کی گود کو آباد فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاوند کو اتنا خوش کیتا ہے اس عورت نے کہ گل سن کے میرے محمد کی زبان تے وچوں بھی دعاواں نکلیاں شروع ہو گئیاں. اللہ ایسی عورت بڑے سپنے نے، بیویاں دے بھی، عورتاں دے بھی، بچیاں دے بھی، بچیاں دے بھی سپنے کی نے. میں تے وہ بیوی لینی تھی جڑی بے پردہ ہوے، ہاں جی، اور نوجوان بے پردہ بیوی نو جناب دوستاں دے نال ملاقات کرا رہے، دوستاں دے نال ملاقاتاں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، دلہن بیٹھی ٹھٹھا مزاج ہو رہے ہیں. گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ بلڈنگیں کیوں زمین بوس ہوتی ہیں؟
جس مکان دیا نیاں ہی کمزور ہون، عقل والو سمجھدارو میرے اشاروں کو سمجھنا، جس مکان دیا نیاں کمزور ہون اوپر لنٹر دا کوئی فائدہ نہیں، وہ بلڈنگ اج گری یا کل بالآخر وہ بلڈنگ ڈگے گی، جنیاں نیاں ہی کمزور نے، جس بلڈنگ دیا بنیادیں ہی کمزور نے۔ کس طرح؟ اللہ اور اس دے رسول کی گل تے منی نہیں، اللہ دے رسول نے کیا سی رشتہ کرنا ہے دینداری کی بنیاد تے، سونا ویکھ کے نہیں، پیسہ ویکھ کے نہیں، جہیز ویکھ کے نہیں، خاندان ویکھ کے نہیں، حسب نسب ویکھ کے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ساری چیزاں چھوڑ دینا، پر دینداری اسی سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے او جڑا محمد رسول اللہ نے کیا سی، دینداری چھوڑ دیتی ہے، حسن بھی دیکھے ہیں، پیسہ بھی دیکھے ہیں، حسب نسب بھی، خاندان بھی، سارا کچھ دیکھے ہیں، دینداری بھی دیکھی۔ دینداری نہیں دیکھی، نہ دلہن دیکھنے لگیا اور نہ ہی دلہن والے نے دلہا دیکھنے لگے۔ یہ بھی تیرا لائف پارٹنر کیسا؟ آج کل تے آپ لائیو بچیاں کو پوچھا جاتا ہے، اور لائیو بچیاں سوشل میڈیا تے دستیاں نے، میرا ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے، میرا خامد ایسا ہونا چاہیے، پیسے والا ہوئے، اتنا اونچا لمبا قد ہوئے، ہاں جی ستوا ناک ہوئے، فلاں چہرہ چوڑا ہوئے، رنگ گورا چٹا وغیرہ وغیرہ، ہر چیز دینداری سے نکل ہی گئی۔ تو پھر کیا ہے؟ تیرے معاشرے کی طلاق کی شرح کیا ہے؟ 70% تیرے معاشرے کی طلاق کی شرح پہنچ چکی ہے۔ 70% طلاق کی شرح کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لو میں اپنی بات کو سمیٹن دی کوشش کراں، تسی تھک گئے ہو، ہاتھ کھڑے کرو، جڑے نہیں تھکے، ہاں ٹھیک ہے، گل یاد ہے، چلو گل سمیٹیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی شادیاں کیتیاں نے، کتنیاں؟ 9۔ رسول اللہ نے کتنیاں کیتیاں؟ 4 تواڈے واسطے، ساڈے واسطے، نبی پاک واسطے 2 لونڈیاں بھی سن، 2 11، ساڈے واسطے 4۔ جرأت کرو ذرا، ہمت کرو، ماشاءاللہ ہمت کرو، کوئی گل فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، قرآنی حکم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، کتنیاں؟ ادھر میری طرف، مَثْنَىٰ 2 وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ منو قرآن دا حکم دیتا نہیں آلے ہو، جرأت کرو، ہاں جی نہیں، لیکن اگے گل اللہ نے آکھے اگر یہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پھر کوئی اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کوئی عدل کی برابری دا، کوٹھی کمرہ گاڑی بنگلہ رہائش کھانا پینا روٹی ہر چیز برابری، ہر چیز ہے برابر، پھر 2 کرو 3 کرو 4 کرو، برابر حقوق دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی شادیاں کیتیاں نے 9، لیکن سنو ایک محدث کا قول میں پڑھے، میرے نبی نے خیش واسطے 9 شادیاں نہیں کی، اللہ نے ایک کو بیوی چوں اولاد دی، خدیجہ دے وچوں اور ماریا قبطیہ دے وچوں اللہ نے ابراہیم بیٹا پیدا فرمایا، اور رسول اللہ کی کرینہ اولاد بچپن وچ فوت ہو گئی۔ جیڑی نبی پاک نے 9 شادیاں یا 2 لوڑیاں رکھیاں نے نا،
اس کی وجہ اور علت ایک امام ابن کثیر نے بیان فرمائی رحمہ اللہ، فرمایا کہ رسول اللہ نے قبائل کے اندر شادیاں کی تھی، وہ بڑے بڑے قبیلے یا وہ لوگ انہاں گھر دے اندر کہ یہ لوگ میری وجہ تو دین دے قریب آ جان، دین نو نفع مل جائے، دین نو مضبوط کرنے واسطے اسی اپنے آپ کو مضبوط کرنے واسطے کرتے ہیں شادی، اپنا بیک گراؤنڈ اپنے آپ کو مضبوط کرنے واسطے تے ہوندا ہے نہیں کہ اسی پہلے تو بھی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت دا وچ امن دخل نہیں ہوتا، ساری خواہش پرستی ہوتی ہے۔ نبی پاک نے شادیاں کیتیاں نے اسلام کو مضبوط کرنے واسطے، خاندان کے اندر رشتہ داری جڑ جائے، عزت احترام تے ہوتا ہے نا، اور عزت احترام تے ہوتا ہے نا خاندان کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نے چار میرے محمد دیاں چار بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، میرے نبی نے بیٹیاں دیاں بھی شادیاں کیتیاں نے، بے شمار صحابہ نے نکاح پڑھائے، صحابیات نے نکاح پڑھائے۔ لوگ آخری میں بات کرا، آخری باتاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آخری لاڈلی بیٹی فاطمہ کا رشتہ طے کر دیتا ہے۔ رشتہ لینے واسطے آئے نے ابو بکر، عمر، عثمان۔ ابو بکر تے عمر آئے، عثمان نے اللہ دے رسول رشتہ فاطمہ دا کہدے واسطے؟ علی واسطے، کہدے واسطے؟ سبحان اللہ۔ آج جڑے بکدے نے نا کہ علی دے نال انہاں صحابہ دا جھگڑا اختلاف سی، انہاں بدبختاں واسطے ایک پیغام ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ تو آپس کے اندر رحماء بینہم تھے، صحابہ تو آپس کے اندر کیا تھے؟ رحماء بینہم، صحابہ آپس کے اندر محبت کرنے والے، رحم دل تھے، رشتہ داریاں احساس تھا۔ ابو بکر و عمر آئے، فاطمہ کا رشتہ علی واسطے منگن واسطے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیٹی سے مشورہ کر لینے دو، میری بیٹی کی ماں فوت ہو چکی ہے، خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی تربیت کیا ہے کہ بیٹی سے مشورہ کرنا لازم ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے نبی نے پوچھا، فرمایا اے فاطمہ، ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام ہانی کو بھیجا سی، ام ہانی کہ میری بیٹی فاطمہ کو کہو کہ میں تیرا رشتہ علی نال کرنا چاہنا ہاں، تے نال ایک اور گل بھی کی نبی پاک نے کی، نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ کو کہنا کہ تیرا رشتہ لین واسطے ابو بکر و عمر آتے ہیں، تیرا رشتہ منگن واسطے گل بڑی گوڑی ہے، گل بڑی گوڑی ہے، ذرا غور کرو۔ فاطمہ کو کہنا تیرا رشتہ میں علی نال کرنا چاہنا وا، لیکن تیرا رشتہ منگن واسطے کون آیا ہے؟ یہ کیوں گل کی نبی پاک کہ میری بیٹی فاطمہ کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر و عمر میرے محمد نال اتنے قریب نے کہ کوئی گل میرے محمد ابو بکر تے عمر دی موڑ دے نہیں تے میرے نبی نے بیٹی نو پیغام دیتا تے اے پیغام پہنچایا انہیں ہانی دے ذریعے کہ ابو بکر و عمر رشتہ لین واسطے آئے نے، ابو بکر و عمر نو میں موڑنا نہیں چاہتا، ابو بکر و عمر نو میں موڑنا۔ ابو بکر و عمر کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میرے محمد دے دائیں بائیں جنت دے اندر، میرے محمد دے دائیں بائیں حوض کوثر دے اوپر ایک دن میرے نبی پاک آئے نا مسجد نبوی دے اندر تے ابو بکر و عمر دائیں بائیں، صحابہ دے اللہ دے رسول آج تے دو صحابہ دے وچ انہاں ہو جویں بدلا وچوں چن نکل آندا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سن لو، جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دے سامنے آواں گا، ابو بکر و عمر میرے نال ہی ہون گے۔ ابو بکر و عمر رشتہ لین واسطے آئے فاطمہ دا، میرے نبی پاک نے پیغام بھیجا تے بیٹی خاموش ہو گئی ہے، بیٹی شریعت پڑھ رہی ہے،
شریعت بڑھ رہی ہے. میرے محمد دا سارا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کام میرے نبی دے گھارے چوتے ہیں اللہ انہوں شریعت بڑھا دے دے. کام میرے نبی دے گھر دے اندر ہوتا ہے اللہ اس کو شریعت بڑھا دے دے. ایسے کو نہ میرے ایک روایت یاد آ گئی. ماں عائشہ فرمادیا نے ایک دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر میں رات ہو گئی ہے سویا اندھیرے دے اندر میں اٹھیا میں ایویں اپنا لمبا ہاتھ مارے بیڈ دے اوپر گدے دے اوپر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینوں نظر نہیں آئے میرے ہاتھوں کو محسوس نہیں ہویا. میں تھوڑا جہا اور ہاتھ آگے کیتا ہے صحیح بخاری دی روایت میں تھوڑا جہا ہاتھ اور آگے کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر میں تے میرے نبی دے دونوں پاؤں نبی پاک سجدہ کیتا ہوا ہے تہجد پڑھ رہے ہیں تے سجدے دی حالت وچ نبی دے دونوں پاؤں جڑے ہیں سجدے دی حالت وچ دونوں پاؤں تے میرا ہاتھ نبی پاک دے پیراں نوں لگ گیا میرا ہاتھ نبی پاک دے پاؤں مبارک نوں لگ گیا. ماں عائشہ نے اتنی حدیث بیان فرمائی ہے ایک محدث کے بارے میں پڑھیا تڑپ کے بولے لوگوں دیکھو نا شریعت پڑھ رہی ہے کہ سجدے کے اندر یہ روایت ہے اس کو علاوہ میرے علم کے اندر کوئی اور ہوئے گی تو ہوئے گی میرے علم میں نہیں ہے. سجدے کے اندر کیویں اپنے پاؤں رکھنے نے ایک اندھیرے کے اندر رات دی تاریکی دے اندر میرے نبی نے بستر عائشہ دی اوپر عمل کیتا ہے. اللہ نے ساڈے واسطے اور سنت بنایا ہے. اندھیرے دے اندر میرے نبی دے گھرانے دے اندر حجرہ عائشہ دے اندر کام ہویا ہے. اج پوری امت واسطے سجدے دے اندر پیر جوڑنا سنت بن گیا ہے. شریعت بن رہی ہے سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی خاموشی میری رضامندی ہے. فاطمہ دی بھی رضامندی ہے اور آپ نے اصول بڑھایا کہ ہماری بیٹی کو اگر اجازت لو تو بیٹی خاموش رہے تے خاموشی رضامندی دی دلیل. ہماری بچی کو اجازت لو لیکن اجازت کیویں لینی پتنی تھوڑے وال کیویں لیندے نے وہ ساڈے علاقے دے اندر کچھ ایریے دے اندر ایسا ہویا میں ایک جگہ تے نکاح پڑھانے واسطے میں نے بلایا تے مولوی صاحب رجسٹرار جڑے رجسٹرار سن میں نے نکاح خواہ کے طور تے بلایا. رجسٹر جو ہے نکاح خواہ ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا ایک رجسٹرار ہوتا ہے رجسٹرار یونین کونسل دے نام رجسٹر ایشو کرتے ہیں. رجسٹر والا مولوی اور سی پنڈ دا بھی وہی مولوی سی میں نے نکاح خواہ کے طور تے بلایا تے ہاتھ مہر وغیرہ سارا کچھ طے ہویا جدوں تے او بچی کو سگنیچر کرانے واسطے دستخط کرانے سگنیچر کرانے واسطے بچی کو رجسٹر لے کے اٹھے. میں آخیا کوئی چلو محرم جاؤ ماموں جائے چاچا جائے بھائی جائے خامد اپنا باپ چلا جائے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک دو بندے اٹھے تے نال حضرت صاحب نے بھی صحابہ موڑے تے رکھیا. حضرت صاحب بھی میں پھال لیا سچا واقعہ بابو جو مسجد کے اندر اللہ نے گواہ بنا کے کہا مولوی صاحب بیمار میں کہ حضرت جی تجھے کدھر بچی کو اجازت نہیں ہے میں کہ باپ جا رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں انہیں جی نہیں سارے کو رواج ہے مولوی نال جاتا ہے مولوی نال جاتا ہے اجازت ہے مولوی نال جاتا ہے مولوی کیوں جانا ہے آخر یہ کیڑا پتہ ہے کیڑی بچی کیڑی نہیں میں آخر بچی نہ لئی انہوں نے بھی پتہ ہے جس باپ نے دینی انہوں بھی پتہ ہے بھائی نے بھی پتہ ہے اتنے بیٹھ مولوی کے ناراض ہو گئے کھڑی گیا یہ کی ہو گیا. پھر جو ہونا سی اللہ کی رحمت اور توفیق نال تمہیں پتہ ہی ہے 5 سال میری طبیعت واقع پھر گھنٹہ خطبہ یہ ہوا ٹھیک ہے اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق نال اج بھی وہ لوگ زندہ ہیں. شریعت نے ایک اصول بنایا ہے محرم رشتہ دار چاچے کا بیٹا ماموں کا بیٹا محرم نہیں ہے بہنوئی محرم نہیں ہے دیور محرم نہیں ہے. کیوں جاتے ہیں
شریعت بن رہی ہے. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی قسم ہے کہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی طرف برائی جا بھی نہیں سکتی. یہ وہ خاندان ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی بزرگ عورت نو کہا میری بیٹی نو تیار کرو نا، لیکن خیال رکھنا کسی جگہ تے میری بیٹی نو محسوس نہ ہوئے کہ میری ماں خدیجہ کوئی نہیں. ماں تے فوت ہو گئی. یہ وہ ویلے ہوندے نے جنہ ویلیاں تے اپنی ماواں بڑیاں یاد ہوندیاں نے. دلہن بن رہی ہے فاطمہ، دلہن بن رہی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ دلہا بن رہے ہیں. میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں دیکھے ہیں جس شخص کو بہتر دیکھے ہیں، تقوی دے اندر دیکھے ہیں تے علی بڑا عالم ہے. نمازی میں علی نو دیکھے ہیں، تہجد گزار میں علی نو دیکھے ہیں، مجاہد میں علی نو دیکھے ہیں، سخاوت اتنی کرنے والا کہ سارا دن مزدوری کر کے علی مولا گھر آتے نے. جب روٹی کھان دا ویلا آتا ہے دروازے تے دستک ہوندی ہے، تھکے ہوئے علی اپنے ابو کھانا اٹھا کے سوالی نو دے دے. ایسے علی نال فاطمہ تیرا رشتہ کر رہے ہیں، ایسے علی نال فاطمہ تیرا رشتہ کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ نہیں. لوگوں غور کرنا، توجہ کرنا، میری آخری گزارشات پہ غور کرنا. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جڑے لوگ آندے نے او پہ آکن کے علی مولا علی مشکل کشا، میں کہنا نہیں ہے علی مالدار نہیں ہے. حضرت ابو بکر و عمر واپس آئے نے علی نو آندے نے اے علی میرے نبی نے دعوت قبول کر لئی ہے، فاطمہ دا رشتہ تیرے واسطے قبول ہو گیا ہے. اے علی تیاری کرو نا، کوئی جہیز بناؤ نا. مولا علی جہیز بناؤ نا. جہیز کے دی ذمہ داری ہے، جہیز کے دی ذمہ داری ہے، خامد دی عورت دی ذمہ داری نہیں ہے. او مرد او خاندان انہاں دی خیرت بالکل ہی مر جاندی ہے. جڑے برتن بھی، کپڑے بھی، بیڈ بھی، بستر بھی، چادراں بھی بیچاری بچی کو لے. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ میرا اللہ معاف فرما دے. انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الارض مرحا. تکبر نہیں، دکھلاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں. الحمدللہ 97 دے اندر شادی ہوئی، میرے سسرال نے ایک جوڑا کپڑے نہ پہنایا. میں کہا بس اور کچھ نہیں. آج تک اپنی خوشی نہ پڑی بیٹی جو مرضی دو، کوئی مطالبہ نہیں. اور سن لو اللہ کا قرآن سامنے ہے، اللہ کو گواہ بنا کے اس اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آج تک گھر دے اندر کبھی فاقہ بھی نہیں ہویا. اور اس تو بڑھ کے اولاد بھی اللہ نے عطا فرمائی، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی اللہ نے عطا فرمائی. الحمدللہ ساریاں بیٹی اور بیٹے نمازی ہیں، توحید پرست نے. اللہ کی رحمت نال ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک بیٹا عالم ہے، دوسرا بھی عالم بن رہا ہے. الحمدللہ حتی الوسع کوشش کی ہے کہ دکھ نہ دیتا جائے. ہمت کریے، ہمت کیجئے، معصوم نہیں. تھوڑے سارے دے گناہاں تو زیادہ گناہ ہون گے پتہ نہیں. میرا اللہ میں نے معاف فرمائے تو انہوں بھی اللہ معاف فرمائے. اللہ نے 7 مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، 7 مرتبہ. اور انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال 8ویں والی کی تیاری ہے انشاءاللہ جلدی. اللہ تو انہوں میرے نال لے گا. جانا چاہتے ہیں؟ من کان للہ کان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کا ہو کے تے دیکھو یار. تسی نہ تو ایم پی اے نال یاری لگے، ایم ایل اے نال یاری لگے، ایس ایچ او نال یاری لگے، ہاں جی کسی بڑے نال یاری لگے.
ابو بکر عمر مولا علی تیاری کرو جہیز تیار کرو علی آدھے نے میرے کو تے شہری کوئی نہیں علی آدھے نے میرے کو پیسے کوئی نہیں درہم کوئی نہیں دینار کوئی نہیں ایک زرہ ہے کی ہے زرہ علی آدھے نے میرے کو کی ہے زرہ اور ہاں یہ صرف اہل سنت کی کتابہ دا حوالہ نہیں ہے اگر ضرورت پوے تو دے سکتے ہیں حوالہ اہل تشریع دی کتابہ دا حوالہ بھی ایک جڑے آتے ہیں مولا علی مشکل کشا اسی دے آتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے کیوں اگر مشکل کشائی اللہ کے علاوہ علی کرنے والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا مشکل کوئی بڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو کہتے کو منگنا ہے اللہ کو سجدہ اللہ کو منگنا ہے علی مشکل کشا نہیں کیوں علی مشکل کشا ہوتا تو کنبہ سارا کٹ گیا مشکل کوئی بڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو اللہ کو یاد کر حاجت روا وہی ہے مشکل کشا وہی ہے تو علی کو مشکل کشا کہتا ہے پانی نہ کیوں پلایا کنبہ نہ کیوں بچایا پورا کنبہ مولا علی کا حسن کی اولاد حسین کی اولاد کربلا کے اندر کٹ گئی ایک بیماری کربلا امام زین العابدین بچ گئے پورا خاندان مولا علی کا کربلا کے اندر اور کربلا کے اندر کتنے شہید ہوئے 72 وہ 72 کون تھے وہ مولا علی کی اولاد تھی کہ نہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے مولا علی کی اولاد تھی نا کون کہتا ہے علی مشکل کشا اگر علی مشکل کشا تھے تو 72 تن کیوں شہید ہو گئے ہم کہتے ہیں اللہ مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا مولا علی نے کہا جہیز کے لیے پیسہ تو نہیں ہے لیکن زرہ ضرور ہے ابو بکر عمر نے کیا کہا 2 زرہ اور ہم بیچ کے آتے ہیں زرہ 2 اور ہم بازار جاتے ہیں بیچ کر آتے ہیں اور بیچ کر فاطمہ کے لیے جہیز بنائیں گے علی کے لیے جہیز بنائیں گے سبحان اللہ یہ اس جوڑے کی شادی کی بات اور اس جوڑے کا میں آپ کو واقعہ اور قصہ سنا رہا ہوں اللہ کی قسم اس دور میں یہ بہترین جوڑا بہترین ایک طرف محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے علی نبی کا چچا زاد کیا تھا بھائی تھا چچا زاد بھائی کے ساتھ بیٹی کا رشتہ ہو سکتا ہے زرہ لے کر گئے ابو بکر عمر کدھر گئے بازار گئے سوچ سوچ کے نا میں کہتا ہوں اللہ نے دیر میں بات ڈالی اور ابو بکر عمر نے عثمان کے گھر کا رخ کر دیا اللہ نے تیسرے کو بھی شامل کرنے کی ٹھان لی میرے اللہ نے تیسرے کو بھی اصحاب ثلاثہ ابو بکر عمر اور تیسرے عثمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عثمان کو کہنے آتے ہیں عثمان زرہ بیچ دیے زرہ کتنے پیسے کیوں بیچنی کے دی زرہ علی دی زرہ علی بیچنا چاہتا ہے شادی کرنی فاطمہ کا تے جہیز بڑھانا عثمان نے چنگے پیسے دے دیتے عثمان مالدار آدمی سخی عثمان حیا والا عثمان کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینے کے اندر موجود ہے سیدنا عثمان کے نام کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ میں مسجد نبوی کے سارے اخراجات سیدنا عثمان کے خرچے سے چل رہے ہیں عثمان کا وہ باغ آج بھی صدقہ ہے وقف ہے قیامت تک بڑے بڑے سخی آئیں گے اللہ کی قسم ہے عثمان جیسی سخاوت کوئی بھائی کا لا نہیں کر سکتا الصدقہ ترد البلاء یہ بات بھوٹو نہیں اسلام تے خرچ کیتا کرو توحید تے سنت تے دعاواں چھپوا کے تقسیم کرو قرآن تقسیم کرو اسلامی کتب تقسیم کرو خیر دے کماں تے لگاؤ مسجد تے لاؤ مدارس تے لاؤ مشکلات دور ہو گیا فتنے ختم ہو گئے بلاوٹ ٹل جائے گیا الصدقہ ترد البلاء میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بابا سارے پیسے دے دیتے ہیں ابو بکر عمر کو جاؤ
اللہ علیہ وسلم تھوڑا جہا دور چلے گئے ابو بکر عمر عثمان نے آواز دے دیتی ہے گل سن کے جاؤ. ابو بکر عمر سوچا عثمان کا ارادہ بدل گیا, پیسے بہت دے بیٹھے, لیکن عثمان نے آخیا زرہ بھی لے جاؤ, پیسے درہم بھی دے دیتے, زرہ بھی لے جاؤ. علی نو کہنا پہن کے جہاد کرے گا, عثمان نو تے مال نہیں چاہیے, عثمان نو ثواب چاہیے. میرے محمد دے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, میرا اللہ کا یہی لوگ نے, اولئک الذین امتحن اللہ, یہی محمد صحابہ نے جنہاں نو اللہ نے بڑے امتحانات دے اندر مبتلا کیتا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ دے دلوں دے اندر اللہ دے ڈر تو سوا ہے ہی کچھ نہیں. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اے او لوگ نے جنہاں واسطے میرے اللہ نے بڑا بڑا اجر رکھیا گیا. علی رضی اللہ عنہ واسطے جہیز بھی خرید لیا گیا, علی رضی اللہ عنہ واسطے جہیز دی خریداری تو بعد زرہ بھی واپس کر دیتی ہے. میرے نبی دی بیٹی دلہن بن گئی ہے, برات علی دی آ گئی ہے. براتی کون نے؟ بہت سارے صحابہ نے برات دے اندر, لیکن کسی مجبوری دی وجہ تو ابو بکر و عمر نہ جا سکے. ابو بکر و عمر, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ابو بکر و عمر کو, کیوں نہیں براتیاں دے اندر. ابو بکر عمر نے بلایا, برات ہو گئی. محبوب نے فرمایا جانی میری بیٹی ہے, اور ناری میرے نبی نے اپنی بیٹی نو وصیت فرمائی ہے, بیٹی خاوند تیرا علی میرے چاچے دا بیٹا ہے, اور علی اوے جس کے بارے میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت دے بہت ہی رحم دل انسان ابو بکر. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, اور بڑے سخت کون ہیں؟ عمر. وَأَصْدَقُهُمْ عَيَانُ عثمان, اور بڑے حیا والے تے سچے عثمان. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, بہترین فیصلہ کرنے والے علی نے. اسی واسطے اصحاب ثلاثہ دے دور دے اندر ابو بکر, عمر اور عثمان تینوں صحابہ دے دور دے اندر جو چیف جسٹس سن وہ کون سن؟ علی سن. چیف جسٹس قاضی القضاء علی سن. وَأَقْضَاهُ عَلِي, محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں علی دے نال تیرا نکاح فرما دیتا ہے. علی بولتا امیر نہیں, علی نو زندگی دے اندر تنگ نہ کری, انج کر کے بیٹیاں نو رخصت کریا کرو. تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کوئی میرے نبی پاک علیہ السلام دی گھر دے اندر رسم نہیں ہوئی جڑیاں اج کل سوہریاں دے گھر دے اندر رسماں ہوندیاں نے ساریاں ادھے جگے دسو تو نہیں پتا, تسی ساری گل میرے کو بھی کرانا چاہتے, تسی بھی تار شامل ہو. ساریاں ادھے گھر بولو نا, ساریاں دودھ پلاندیاں نے, ساریاں بے پردہ ہو کے مزاق کردیاں نے, ساریاں دودھ پلان تو بعد 50,000 منگدیاں نے. یہ تو دیکھی بلا 50,000 کا ایک گلاس
اللہ میری توبہ بے غیرتی دا مظاہرہ ہوتا ہے، بے غیرتی اور دیوسی دا میرے محمد کی سنت نہیں. گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میرے محمد کی مخالفت کی وجہ تو گھر اجڑتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سنت نو سینے لایا ہوا، بچی بھی سنت عمل کرے، بچہ بھی سنت عمل کرے. تسی آنکھوں کے بڑے پرانے دور دیاں گلاں کر رہے ہو. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میں اج کے دور کے اندر بھی ایسے خاندان تے گھراں نو جاننا وا جس خاندان دے گھراں دے اندر پہلے دن دیاں دلہناں بھی پہلے دن دے اندر بھی گھر دے جا کے کام کر دیاں نے، پہلے دن دیاں دلہناں بھی اپنا میک اپ دی پرواہ کیتے بغیر وضو کر کے نماز پڑھ دیاں نے. جس بچی نے اکارے دے بیوٹی پارلر تو 20,000 دا میک اپ کرنا ہے، انہیں وضو نہیں کرنا، انہیں وضو پیسے لائے نے 20,000 روپیہ بھرے ہیں، وضو کرن نال میک اپ خراب ہو جاتا ہے. تے ایویں ہی ہوندا ہے، ایویں ہی ہوندا ہے میک اپ دے نال. سامسنگ دے ڈبے دے اندر نوکیا ظلم نہ کرو، نیچرل کم دھوکہ نہ دیو. من غشنا فلیسا، میرے نبی نے فرمایا جنہیں دھوکہ دیتا ہونے نیچرل بیوٹی دیسی حساب بس جنہیں ساری زندگی واسطے اپنے حرم دے اندر ڈال لیا گیا، جنہیں ساری زندگی واسطے اپنی اہلیہ اپنی عزت بنا لیا گیا. اللہ دی قسم ہے عزت حسن دے نال نہیں ہے، محبت حسن دے نال نہیں ہے. محبت انسانیت دے نال کرو، محبت سنت دے نال کرو، محبت قرآن دے نال کرو، محبت محمد کے طریقے دے نال کرو. گھر آباد ہوں گے، گھر آباد ہوں گے، زندگی پر سکون ہوگی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دلہن بن گئی ہے. علی دے گھر دے اندر کوئی جناب رسم نہیں ہے، کوئی دودھ پلائی دی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی جناب گھر دے اندر بے پردگی دا مظاہرہ نہیں ہے. دلہن بھی بڑی عظمت والی، دلہا بھی بڑی شان والا. سسر میرے محمد جیسے صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جیسی شان والا اللہ دی پوری مخلوق جو ہے ہی کوئی نہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس اسوہ حسنہ نو اپنا ہونا. آخری آیت بھی پڑھتا جاواں جڑی ہے تو خطبہ دے اندر پڑھی سی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. اے مسلمانوں جدو محمد دیا سنتاں تے طریقے تواڈے اوپر واضح ہو جان، تواڈے اوپر محمد رسول اللہ دیا سنتاں تے طریقے تواڈے اوپر جدو واضح ہو جان. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. تے مومناں دے ہدایت والے دے راستے بھی واضح ہو جان. ہدایت والے مومن کون نے؟ میرے محمد دے صحابہ نے، میرے نبی دے صحابہ نے. صحابہ دا طریقہ محمد رسول اللہ دی سنتاں تواڈے تے جدوں واضح ہو جان. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے جدوں مومناں دے سبیل راستہ، سبیل مومناں دا راستہ، ابو بکر دا راستہ، عمر دا راستہ، عثمان دا راستہ، علی دا راستہ، حسن دا راستہ، حسین دا راستہ، امیر معاویہ دا راستہ، طلحہ دا راستہ، زبیر دا راستہ. 1,44,000 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا راستہ جدوں تواڈے تے واضح ہو جائے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جدوں تسی مومناں دے راستے دی مخالفت کرو گے تے کی ہوئے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ تانوں اسے گندے راستے تے چلا دے گا جیڑا راستہ تساں صحابہ
چھوڑ کے اپنایا رسمات رواجہ والا راستہ. دوسرا ترجمہ نولیہ ما تولا, اللہ تانوں تواڈے ہار تے چھڑ دے گا, اللہ تانوں تواڈیاں کرتوتاں تے چھوڑ دے گا. کڑوڑیاں کرو, مہندیاں لاؤ, رسماں کرو, رواج کرو, بے پردگیاں کرو, دودھ پلاؤ, کڑوڑیاں بھرو, مائیاں بیٹھو جناب. دنیا دے اندر پتہ نہیں کی گند تے رسماں بنا لئیاں نے. اللہ میری توبہ. فرمایا نولی ما تولا, اس برے راستے دا تساں انتخاب کیتا ہے کہ رزلٹ سن لو. نولی ما تولا تے اگے کیے ونسلیہ جہنم, ونسلیہ پیڑیاں رسماں, پیڑے رواج, ہندوؤں دیاں رسماں, عیسائیاں دیاں رسماں, یہودیاں دیاں رسماں, کنہاں دے کول کلمہ گو مسلماناں دے گھر پھر آندے نے بچی بے سکون ہے, بچہ بے سکون ہے. جدوں دی بچی دی شادی کیتی ماں دی مینوں نیند نہیں آندی, باپ آندا ہے میں سکون برباد کر چکا ہاں. اے سکون برباد تاں میرے نولیہ ما تولا, محمد دی مخالفت دی سزا کچھ نہ کچھ تے ملنی سی دنیا دے اندر. دنیا دے اندر نولیہ ما تولا, آخرت دے اندر کیے ونسلیہ جہنم وساءت مصیرا. پورا کہا ٹھکانا آخرت دے اندر. کیوں؟ دنیا تے محمد دی سنت چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول بی بی آئی ہے, خود آکھیا دی اللہ دے رسول میں تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں. اللہ دے نبی میں تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں, میں اپنا نفس تہاڈے حوالے کرنی ہاں. میرے نبی پاک خاموش نے. ایک صحابی اٹھیا, آتا ہے اللہ دے رسول جے تانوں لوڑ نہیں ہے, میں غریب صحابی ہاں, میرے نال دا نکاح کر دیو. میرے نبی آندے نے تیرے نال کر دینے آ, جا کوئی اک مہر لے کے آ. کی لے کے آ؟ اللہ دے رسول آندے نے فرمایا کچھ بھی لے کے آ, حق مہر, کوئی درہم لے آ, کوئی دینار لے آ, کوئی چادر لے آ, کوئی سونے دا چھلا, کوئی کڑا, کوئی انگوٹھی لے کے آ. کچھ بھی نہیں کول. آتا ہے اللہ دے رسول میرے کھاتے اندر غربت ہی غربت ہے, نہ کوئی چادر ہے, نہ کوئی لوہے دا کڑا تے چھلا, نہ کوئی انگوٹھی ہے, نہ کوئی میرے کول مال ہے. نبیاں دے چاہ بڑا ہے نکاح کرنا, شاید اور کوئی چاہ بڑا ہے. غمگین جیا صحابی ہو جاتا ہے, غم زدہ جیا ہو جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام سبحان اللہ رحمت للعالمین نبی, میرے نبی آندے نے کوئی قرآن آندا ہی کہ نہیں آندا ہے؟ آندا ہے اللہ دے رسول قرآن دے مینوں آندا ہے. قرآن مینوں اور کوئی نہیں, میرے کو پیسہ کوئی نہیں, لوہے دا چھڑا کوئی نہیں, سونے دی انگوٹھی کوئی نہیں, میرے کو کوئی نہیں. آ ایک چادر ہے اللہ دے نبی جے آندے ہو تے ادھی پھاڑ کے مہرا لینا تے ادھی بیوی دے دے. میرے نبی آندے نے نہیں نہیں بس قرآن ہے نا, سب تو بڑی دولت تیرے کول ہے. لقد جاءکم نور و کتاب مبین, جدے کول قرآن دی دولت ہے اودے کول دونا جہان دی دولت ہے. جدے کول قرآن نہیں ہے, میرے نبی دا فرمان نہیں ہے, بھاویں اودے کول سونے نے, اللہ دی قسم ہے اودے کول کچھ بھی کوئی نہیں ہے. دنیا دی دولت مکدی مکدی اور کنوں مک جاوے. دنیا دی دولت مکدی مکدی تے اور کنوں مک جاوے. تے جیدی ونڈ محمد آوے. حدیث آئے قرآن آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہن تہاڈا پیٹرول شروع ہویا ہے, ہن تہاڈا ڈیزل شروع ہویا ہے, اور دنیا دی دولت مکدی مکدی اور کنوں مک جاوے. تے جیدی ونڈ محمد آئے, محمد اللہ نال ملائے. صحابیاں تے اللہ دے رسول قرآن یاد ہے, کیڑی کیڑی صورتاں یاد نہیں, آتا اللہ دے رسول قضا
میرے نبی آندے نے انہاں صورتاں دے بدلے آ انہاں صورتاں دے بدلے آ حق مہر دے عوض اے قرآن دیاں صورتاں تیرا حق مار بن گئیاں نے بیوی نو یاد کرا دینی تیرے جیسا حق مہر قیامت تک کسے دا نہیں ہوئے گا تیرے جیسا حق مہر کسے دا نہیں ہوئے گا سبحان اللہ اور بی بی یاد آئیے بڑی حسین بی بی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جناب بی بی مسلمان ہو گئی ہے زمانے جاہلیت دے اندر اے دے تعلقات سن کدے نے توبہ کر لی مسلمان ہو گئی ہے جڑا کافر ہے نا او کیاں دے او نا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا بڑا چر آندا رہیا لیکن آخر تے سے بیوی نے آگیا میں نکاح تیرے نال نہیں کرنا تے جے اگر میرے نال نکاح کرنا ہی کوئی شرط ہے کیڑی شرط ہے قرآن مان لے محمد دی حدیث مان لے میں تیرے کو حق مہر بھی نہیں لواں گی اسلام میرا حق مہر بن جاوے گا کتھوں لے کے آئی ایسی بیویاں گھر کیویں آباد ہوندے نے گھراں دا سکون کیویں ملدا ہے گھراں دے اندر برکتاں کیویں ہوندیاں نے محمد دی مخالفت کریے گھراں دے وچوں سکون ختم ہو جاندے ہیں قرآن دی مخالفت کریے گھر برباد ہو جاندے نے اللہ کے رسول دی مخالفت کریے محبوب نے فرمایا اور نئی نویلی دلہن دی پیشانی دے بال پکڑ کے دعا کریا کرو وضو کر کے پہلی رات خامد بیوی مصلی تے کھڑے ہو جایا کرو پہلی رات کا جوڑا پہلے دن دی دلہن وضو کر کے جے خامد تے بیوی دونوں مصلی تے کھڑے ہو جاؤ اپنے اللہ کو بخت منگن طاقت منگن رزق منگن اولاد منگن سکون منگن عزت منگن پیسہ منگن مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جے ایمان والا جوڑا پہلی رات وضو کر کے مصلی تے کھڑا ہو گیا کہ اللہ جویں تیرے نبی نے آکھیا سی نکاح کرن والیاں کہ نکاح کرن والیا تیرا ادھا ایمان مکمل ہو گیا ہے باقی ادھے دے بارے اپنے اللہ کو ڈر کے زندگی گزاریاں جڑا جوڑا اللہ کو راضی کرن واسطے مصلی تے کھڑا ہو کے اپنے اللہ کو جو بھی منگدا ہے میرا ایمان ہے تے میرا تجربہ ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے او منگی جاندا ہے تے میرا رب بنڈی جاندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں ڈر گیرا دے جانا ہے کہو لا الہ اور آمیں ہاتھ خالی جوڑیاں بھر دے ہاتھ خالی جھولیاں بھر دے ماں تینوں مال اولاد تے زر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے ماں کہو لا الہ جنہ جنہ ماما دا دل پیتا ذرا جرات نال کہو لا الہ تے رب کی آتے تو رب نو ملنا چاہنا ہے تے مل رب نو پہلے دن دا دلہا ملے پہلے دن دی دلہن ملے جیڑا آگے میرا رشتہ نہیں ہو رہا آج ہی وضو کر کے تو رکھتا پڑھ دعا کرنا میں طالب علم فقیر مسافر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا انشاءاللہ میرا اللہ تیرے واسطے رحمت کے دروازے کھول دے گا تو مل اللہ نو اللہ نو ملن واسطے پاک پتن جانا ہے تو اللہ نو تلاش کرن واسطے بابے فرید کول جانا ہے تو اللہ نو ملن واسطے لاہور جانا ہے تو اللہ نو ملن واسطے سلطان باؤ جانا ہے تو اللہ نو ملن واسطے طرح طرح دیاں ڈھیریاں تے جانا ہے تے اللہ اتنا قریب ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم رب کی زبان حال نال میں عرض کرنا وا رب دا پیغام کی ہے او سانو ملن نو لگدا کرایہ نہیں رب نو ملن نو لگدا
بوئے چوکی دار بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث جے حدیث نو تے سنت نو سینے لائے گا اللہ دی قسم کل حوض کوثر تے ساقی کوثر تے نو سینے لائے گا تیرے دکھ مک جان گے غم دور ہو جان گے پریشانیاں دور ہو جان گیاں محمد رسول اللہ دی سنت نو سینے لگا اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار سبحان اللہ محمد دیدار اللہ نصیب فرمان گے اللہ دی قسم ہے بھکھا تے تسا لے جان گیا دکھ دور ہو جان گیا میرے نبی دا چہرہ ہوئے گا تے حوض کوثر ملے گی کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا سنت نال محبت کرے گا ہر جگہ تے سنت ہر جگہ تے حدیث ہر قدم کے اوپر سنت تیری حدیث رہنمائی کرتی ہے اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا تیری حاجی نمازہ روزے بندیاں کس کارے تیری حاجی نمازہ روزے بندیاں کس کارے جے نہیں دل وچ پیار جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بڑھ جاتا